بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا تھا کہ زمین کی ایک حرکت ہے، ریولیوشن، یہ سورج کا چکر لگاتی ہے ایک مدار کے اندر، اور یہ چکر ہوتا ہے 365 دن اور 6 گھنٹے کا. ریولیوشن سائیکل 365 ڈیز اینڈ 6 آورس. ٹھیک. اور چاند زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز چکر لگاتا ہے، 29 دن اور 12 گھنٹے کا ہوتا ہے اس کا چکر، اس کا دورانیہ. یہاں تک بات کلیئر ہے بالکل؟ جی. اب دیکھتے ہیں ہم کہ زمین کی ایک اور حرکت بھی ہے. یہ سورج کے گرد تو گھوم رہی ہے، ایک اور حرکت بھی ہے اس کی. یہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے مرکز کے، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اسپن ہو رہی ہے، روٹیٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اس طرح. اچھا، یہ بھی اینٹی کلاک وائز روٹیٹ ہوتی ہے. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ یہ اپنے گرد گھوم رہی ہے، اور دوسرا اگر اس کو یہاں دیکھیں، یہ زمین اگر اس کو درمیان سے ہم کاٹیں، ایک ایکویٹر، یہ ایکویٹر لائن ہے، تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ شمالی حصہ ہے ناردرن ہیمسفیئر، اور یہ جنوبی ساؤدرن ہیمسفیئر. ٹھیک ہے، دو ہیمسفیئر میں تقسیم ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں، یہ دیکھیں ناردرن اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یہ بالکل لائن جو ہے یہ سیدھی نظر آ رہی ہے اس وقت، لیکن یہاں یہ جو سیدھی نظر آ رہی ہے یہ ایسی نہیں ہے لائن. زمین اصل میں ایسی اس طرح سے ٹلٹڈ ہے، ٹیڑھی ہے. کتنی ٹیڑھی ہے، کتنی ٹلٹ ہے؟ 23.5 ڈگری. دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو اپنے گرد، اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور دوسرا 23.5 کا ٹلٹ اس میں موجود ہے. یہ ایک امیجنری لائن کھینچی گئی ہے نارتھ اور ساؤتھ پول شو کرنے کے لیے. اچھا، یہ جو جب گھومتی ہے تو ایک چکر کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے؟ اپنے محور کے گرد جب گھومتی ہے تو ایک چکر کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے؟ 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں. ٹھیک، 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے. یہ بات یاد رکھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد چلتے ہیں ہم، رات اور دن کیسے بدلتے ہیں، کس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے. یہ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ ٹلٹڈ ہے نا، جی 23.5 پہ ٹلٹڈ ہے. جی. اب یہ سورج کے گرد تو گھوم رہی ہے، لیکن یہ تو 1 سال لگتا ہے، 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا، یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی یوں اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر رہی ہے. وہ روٹیشن اس کی کتنے دورانیے میں مکمل ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے میں. اب ہم ناردرن ہیمسفیئر میں، پاکستان یہاں پہ ہے فار ایگزامپل، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم، ٹھیک ہے، جس وقت سورج کے سامنے ہوں گے ہم، ہمارے لیے دن ہوگا. ٹھیک ہے، پھر یہ روٹیٹ ہوتی ہوئی اس طرف چلی جائے گی، ہم اس طرف چلے جائیں گے، یہاں پہ رات ہوگی. جو اس طرف آ جائیں گے وہاں پہ ان کے لیے دن ہوگا اور ہمارے لیے رات ہو جائے گی. تو رات دن کا تبدیل ہونا زمین کی روٹیشن یا سپن ہونے کی وجہ سے ہے، اپنی جو محوری گردش ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے. دن رات کی تبدیلی کی وجہ زمین کی محوری گردش ہے، اپنے محور کی گرد جو گردش کرتی ہے اس وجہ سے رات اور دن تبدیل ہوتے ہیں. آگے سمجھ اس بات کی؟ جی. اب چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں، گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی کس طرح آتے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ ٹلٹ ہے اس میں موجود 23.5 ڈگری کا، جی. اور زمین اس وقت یہاں پہ ہے. آپ نے ایک چیز غور کیا کہ ٹلٹ 23.5 کا ہے نا، یہ اوپر سے اس طرف، جی. لیفٹ کی طرف. ٹھیک، اس وقت جب سورج اپنی شعاعیں پھینک رہا ہے زمین کے اوپر، جو پڑ رہی ہیں سورج کی شعاعیں، تو کون سا ہیمسفیئر جو ہے وہ زیادہ سورج کے سامنے ہے؟ کون سا ہیمسفیئر اس وقت؟ یہ 22 جون کو ایسا ہوتا ہے. ناردرن. گڈ. ناردرن ہیمسفیئر دیکھو، ناردرن ہیمسفیئر بالکل سورج کے سامنے آ گیا ہے، اور زیادہ حصہ اس کا روشن ہے.
یعنی اب زمین کو گھومتے وقت زیادہ ٹائم لگے گا، سورج کی روشنی جو ہے اس کو کراس کرتے ہوئے زیادہ ٹائم لگے گا. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور سورج بالکل سامنے ہوتا ہے. ہمارا جو ناردرن ہیمسفیئر ہے یہ بالکل سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اس وجہ سے گرمی ہوتی ہے جون میں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح چکر لگا رہی ہے، دیکھو یہ گھوم کے دوسری طرف سے، پھر یہاں پہ اس کا 365 دن اور 6 گھنٹے کا چکر مکمل ہوتا ہے. اب جب یہ گھومے گی یہاں آئے گی، اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے، اب یہاں پہ کون سا ہیمسفیئر سورج کے سامنے آ گیا؟ یہاں پہ ساؤدرن ہیمسفیئر. گڈ، نیچے والا یہ سورج کے سامنے آ گیا، اور ناردرن ہیمسفیئر کہاں چلا گیا؟ اوپر. اب سورج کی روشنی ساؤدرن پہ زیادہ پڑے گی، ناردرن پہ کم پڑے گی، اور زمین گھومتے ہوئے جلدی اس روشنی کو کراس کر لے گی، جس وجہ سے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات لمبی ہو جاتی ہے. یہ حصہ دیکھیں، تاریک حصہ جو ہے اس کا ڈارک، یہ بڑا ہے اب ناردرن ہیمسفیئر کا، اور ساؤدرن کا چھوٹا ہے. ساؤدرن کا یہ جو لائٹ والا ہے یہ بڑا ہے جو سورج کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو سردیوں میں ناردرن ہیمسفیئر میں کیا ہوگا؟ دن چھوٹا ہوگا اور رات بڑی ہو جائے گی. یہ دیکھو نائٹ، اور سورج کے اوپر جو زمین کے اوپر جو سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوں گی وہ تھوڑے حصے میں پڑتی ہیں ناردرن ہیمسفیئر کے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں جون میں کیا ہوتا ہے؟ رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن لمبا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ ناردرن ہیمسفیئر سورج کے سامنے ہوتا ہے اور زیادہ حصہ اس کا روشن رہتا ہے، اور اس کو کراس کرنے میں زمین کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ جی. تو کیا کیا باتیں اب تک ہمیں سمجھ آ گئی ہیں اس سے؟ ایک تو یہ کہ رات دن کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ زمین کی روٹیشن کی وجہ سے. موسم کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ ریولیوشن کی وجہ سے. زبردست، ریولیوشن اور ایکسیل ٹلٹ کی وجہ سے. کیونکہ اگر یہ ایکسیل ٹلٹ نہ ہوتا، بالکل سیدھی ہوتی، تو پھر موسم چینج نہ ہوتے، پھر ہر وقت سورج ہمارے سامنے رہتا. جن کے سامنے ہوتا ان کے سامنے رہتا، اور جو اس سے دور ہوتے وہ دور رہتے، موسم کبھی چینج نہ ہوتے. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں لیپ سال کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چوتھا سال اس کے فروری کے مہینے میں 28 دن نہیں ہوتے، بلکہ ایک دن ایکسٹرا ہوتا ہے، 29 دن ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں. زمین ایک چکر، یہ سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے؟ ریولیوشن جو ہے اس کی ریولیوشن کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے زمین؟ 365 days and 6 hours. گڈ، 6 گھنٹے، 365 دن اور 6 گھنٹے. اب غور کرنا ہے آپ نے، یہ پہلا سال جا رہا ہے، یہ ایک سال مکمل ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ 2017 تھا. 2017 میں کتنے دن تھے؟ 365 دن تھے، سال پورا تھا، 6 گھنٹے ایکسٹرا تھے. فروری کا مہینہ 28 دن کا تھا. پھر ایک اور سال گزر گیا، ایک اور چکر زمین کا مکمل ہوا. کیا ہوا؟ 2018 میں 365 دن اور 6 گھنٹے اور 28 دن کا ہی فروری کا مہینہ تھا. ٹھیک. پھر تیسرا سال، یہ دوبارہ چکر مکمل ہوا اس کا، اور 2019 میں پہنچے ہم، 365 دن کا، وہی فروری کا مہینہ 28 دن کا. اور یہ 6 گھنٹے آپ نے نوٹ کیا، 6 گھنٹے 6 گھنٹے 6 گھنٹے، یہ کہیں نہیں شامل ہو رہے، صرف 365 دن یعنی 28 فروری 28 کا، فروری 28 کا، فروری 28 کا. اب یہ چوتھا چکر مکمل ہوا. اب 2020 ہے. 2020 میں کیا ہوا؟ 2020 میں فروری 29 کا ہو گیا. کیوں؟ یہ 6 گھنٹے بھی تو تھے. 6 گھنٹے 6 گھنٹے کتنے؟ 12 گھنٹے، اور 6 18 گھنٹے، اور 6 24 گھنٹے. 24 گھنٹے کے کتنے دن بنتے ہیں؟ ایک دن بنتا ہے. تو وہ ایک دن ہم 29 دن اس میں، یہ 28 کے بجائے 29 دن کر دیتے ہیں فروری. اس سے کہتے ہیں لیپ ایئر، لیپ سال. تو آج آپ کو یہ وجہ پتہ چل گئی کہ لیپ سال کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ زمین کی جو گردش ہے سورج کے گرد وہ
365 दिन नहीं बल्कि 6 घंटे भी होती है, वो 6 घंटे हम हर 4 साल बाद जब एक दिन मुकम्मल होता है तो हम उनमें शामिल करते हैं। ये 6 घंटे 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 आवर्स, 24 आवर इक्वल टू 1 डे। एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो हम 28 की बजाय 29 कंसिडर कर लेते हैं फरवरी के महीने में। ठीक, समझ आ गई? बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको? जी। बहुत अच्छी बात है।